عزیز طلباء کرام، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، چاہے ہلکا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، جس سے بڑا گناہ اس جہاز کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت ہے، خالق کائنات کی بغاوت ہے۔ اس بنا پر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود ماننا، اللہ کی جو صفات ہیں وہ دوسرے کے اندر ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ جیسے زندہ کرتا ہے کوئی دوسرا بھی زندہ کرتا ہے، اللہ جیسے موت دیتا ہے کوئی دوسرا بھی موت دیتا ہے، اللہ جیسے روزی دیتا ہے ویسے کوئی دوسرا بھی روزی دیتا ہے، یا کسی کی برسی کرنے کی وجہ سے، یا کسی کے نام پر کوئی سوال کرنے کی وجہ سے، یا کسی کے نام پر کوئی کھانا بنانے کی وجہ سے گھر کے اندر رزق آتا ہے، یہ تمام کے تمام عقائد جو ہے شرک کیا ہے۔ تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ گناہ کرے اور اس کو شرمندگی ہو جائے تو توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ توبہ کے بغیر یہ گناہ معاف نہیں۔ تو اس وجہ سے میرا عزیز ہو، گناہ تو ہر شخص سے ہوتا ہے، کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بھول چوک ان سے ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کبھی انبیاء کرام سے سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نیک ہوں، خاص ہوں یا عام ہوں، علماء کی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا عوام کی جماعت سے ان کا تعلق ہو، ہر شخص سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے اس کے اندر شک شامل ہے۔ ہر ایک انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے۔ نماز چھوٹ گئی، توبہ کر لی، زکوٰۃ نہیں دی، توبہ کر لی، لیکن یہ یاد رہے ہمارے توبہ کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں ہر چیز سے۔ مثلا کسی نے شراب پی لی تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ انسان خود کا ارادہ کرے کہ آئندہ شراب نہیں پیے گا، اور جو ہو گیا دل سے شرمندگی کا اظہار کرے اور فی الوقت اس کو چھوڑ دے ہوئے۔ اگر یہ تین چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ جو ہوا اس کے اوپر شرمندگی، دل کا کڑھنا، دل سے رونا، فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، جس چیز کے اندر یہ تین صفاتیں پیدا ہو جائیں، جس توبہ کے اندر یہ تین صفاتیں پیدا ہو جائیں تو توبہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ لیکن اگر نماز چھوڑنے کا گناہ ہے مثال کے طور پر، تو اس کے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہوا اس کو اوپر دل سے شرمندگی، آئندہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے، شروع کر دے اور آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے، اور جو نمازیں قضا ہو چکی ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ وقت مل جائے، جتنا وقت مل جائے، 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت جتنی پڑھ سکے تو ان کی قضا کرے، یہ اس کی توبہ کرنے کا ہے۔ ایسے شخص کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو چاہیے کہ فرائض سے پہلے جو سنت ہے وہ اپنا اور فرائض کے بعد جو
سنت موقدہ ہے وہ ادا کرے، اس کے علاوہ نفل نماز نہ پڑھے بلکہ اپنی فضل نماز پڑھے۔ مثلا یہ جمعے کی نماز کے 4 رکعت پہلے پڑھنا ضروری ہے اور 4 رکعت بعد میں پڑھنا ضروری ہے، اور 2 رکعت جمعے کی، تو کل یہ 10 رکعت ہوئی جو ضروری ہے آج کے دن پڑھنے کی، اس وقت پڑھیں۔ اب آخر میں 4 رکعت کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیں، آپ کے اختیار پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کچھ نہیں۔ اس بنا پر ان 2 رکعتوں کی جگہ اگر آپ فجر کی چھوٹی ہوئی قضا کر لیں گے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ 2 رکعت اور پڑھتے ہیں، 4 رکعت کے بعد 2 رکعت سنت کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ 2 رکعت نفل کی نیت سے تو ثابت نہیں ہے، وہ جمعے کی رکعت کے اندر داخل ہے۔ جمعے کی زیادہ سے زیادہ 10 اور 12، 4 پہلے، 2 یہ 6، پھر اس کے بعد 6، 4 اور اس کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ 2 رکعت جو پڑھے گا وہ ثابت نہیں ہے، جو پڑھنے کے لیے چاہیے جتنا پڑھے، لیکن وہ جمعے کی رکعت کے اندر داخل ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے اندر 4 رکعت پہلے پڑھتے ہیں، وہ 4 رکعت نہ پڑھ کے اگر آپ قضا نماز ادا کر لیں گے پھر ایسا کریں۔ اسی طریقے سے مغرب کے اندر 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں اس کی جگہ اگر کوئی نماز قضا کرے تو زیادہ اچھا، تو یہ نماز کا مسئلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو پہلے تو اس کو وہی کرنا ہے کہ جو چھوٹ گئے، اگر بغیر کسی عذر کے چھوٹے ہیں، اب صحت مند تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی اور پھر بھی چھوڑ دیے، تو یہ ایک گناہ ہوا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے تو دل سے شرمندہ ہو اور آئندہ پختہ ارادہ کرے کہ میں روزہ رکھوں گا، اور جو چھوٹ گئے ہیں اب اس کے لیے 2 شکلیں ہیں کہ جس شخص کا روزہ چھوٹا ہے کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یعنی ایسا اس وقت بھی بیمار ہے یا حد سے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے یا حد سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ صحت مند ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا کے روزے رکھے، اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی توبہ پوری نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کمزور ہے، رکھ نہیں سکتا یا بیمار ہے، بیماری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بیماری کے اندر موت آ جائے گی، تو پھر اس کے لیے شریعت نے یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے 2 سیر گیہوں یا اس کے لیے تو یہ الگ الگ اعمال کے الگ الگ گناہ کے توبہ کرنے کے طریقے۔ تو اس بنا پر گناہ تو ہر شخص سے ہوتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے کہ جو غلطی کے بعد اس غلطی کا احساس کرے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر غلطی ہوئی، گناہ ہوئی اور احساس ختم ہو گیا تو یہ سب سے بدترین چیز ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ گناہ کروائے، اور گناہ کرنے کے بعد کروانے کے بعد ہمارے گناہ کے احساس کو ختم کر دیں، اور عام طور پر ہماری حالت یہی ہوگی کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس گناہ کا احساس نہیں۔ اگر کسی تاجر کو اپنے نقصان کا احساس ہو جائے تو وہ اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی مسافر کو اپنے نقصان کا احساس ہو جائے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے سفر کرتا ہے اور اس تلافی کو، اس نقصان کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی تاجر کو اپنے نقصان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کے تو جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مہلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہو آپ اللہ سے توبہ کر لو، معافی چاہو، اللہ تعالیٰ معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، 2 چیزیں خاص طور سے اس قوم کو دی ہیں، اس امت کو دی ہیں۔ ما كان الله معذبهم وأنت فيهم،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے کہ جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود ہیں ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں، ان کے اوپر ہم سزا نازل نہیں کریں، ان کو کوئی عذاب نہیں دیں۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب تک یہ قوم اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک ہم سزا نہ دیں۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور سے اس امت کے لیے دی گئی، ایک نبی کی برکت کہ جب تک نبی موجود تھا اس امت پر کوئی عذاب نہیں آیا، اور دوسری چیز اب ظاہر سی بات ہے نبی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی، اب ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے کہ ہم اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ کریں کہ ہم استغفار یہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے کوئی آگ کی بارش ہو، پتھروں کی بارش ہو، یا انسان کو سور اور خنزیر کی شکل کر دیا جائے، یہی اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب یہ بھی ہے کہ ظالم حکمراں قوم کے اوپر مسلط ہو جائے، ظالم بادشاہ قوم کے اوپر مسلط ہو جائے، حکومت کے عام عہدوں پر ظالموں کا قبضہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی ناراضگی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں، چیزیں بہت زیادہ قیمت کے اندر بکنے لگے، چیزوں کی قیمت دوگنی چوگنی ہو جائے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ آپس کی محبتیں ختم ہو جائے، نفرتیں پیدا ہو جائے، عصبیت پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور نیک انسانوں کا دنیا سے اٹھ جانا، علماء کا ختم ہو جانا، نیک لوگوں کا وفات پا جانا، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ چاروں چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں؟ کیا حکومت ایسے لوگوں کے قبضے میں نہیں ہے کہ ظالم ہے؟ کیا چیزوں کی قیمتیں دوگنی نہیں ہو چکی ہیں؟ کیا آپس میں نفرتیں نہیں پیدا ہو گئی ہیں؟ مسلم غیر مسلم کو تو چھوڑو، خود مسلمان کے اندر آپس میں نفرت ہے، سب سے زیادہ جھگڑا بھائی کا بھائی سے یا باپ کا بیٹے سے ہوتا ہے۔ عام طور پر دارالفتہ کے اندر جو استفتاء آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، وہ بھائی بھائی کے جھگڑے پہ آتے ہیں، یا باپ بیٹے کے جھگڑے پہ آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے پہ آتے ہیں۔ کہیں طلاق ہو رہی ہے، کہیں شوہر بیوی سے پریشان ہے، کہیں بیوی شوہر سے پریشان ہے، کہیں اولاد اپنے باپ سے پریشان ہے، کہیں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، کہیں بھائی بھائی سے پریشان ہے، پڑوسی سے پریشان ہے۔ تو یہ آپس کی نفرت ہے، یہ اللہ کے عذاب ہے۔ ایک اور شکل ہے کہ بادشاہ بے وقت پوری بارش کا آنا اور جتنا ہونا اس پر بے وقت ہونا، یہ بھی اللہ کے عذاب ہے۔ میرا عذاب یہ سب جاری ہو چکا ہے، اور اس کے اندر دخل ہے میرے اور آپ کے گناہ، میرے اور آپ کے گناہ۔ نہ تو اللہ ظالم ہے، نہ اللہ بے وقت، نہ اللہ معصوم ہے، کمزور ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے مسلمان کے حیثیت سے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے وقوف بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر کمی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہم پر آپ اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے موبائلوں کے ذریعے دیکھتے ہیں، ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات کی بدلنے کی شکل نہیں ہوتا۔ مسلمان پست سے پست ہوتے جا رہے ہیں، پستے جا رہے ہیں، ہر طرف ان کے اوپر ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود حالات اچھے نہیں ہو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو خراب ہو چکے ہیں وہ ابھی تک درست نہیں۔ اجتماعی طور پر مکمل طریقے سے ہر شخص یہ کوشش نہیں کرے گا کہ میں اپنے اعمال کو صحیح کروں، میں اپنے اعمال کو درست کروں،
میری جو زندگی غلط راستے پر جا رہی ہے اس کو میں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کروں، بندہ حالات نہیں کرتا۔ ہاں اگر گناہ ہوا اور اس کے بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے، شرمندگی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے اس بچے کے اوپر جو معصوم ہے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ویسے اس مسلمان کے ذمہ میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا جو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دل کی شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے۔ کتنے ہی واقعات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر ایک گویّا، ایک سنگر، وہ گانا گاتا، ناچتا لوگوں کی محفلوں میں، اور یہی اس کا پیشہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے گانا گانا، میوزک سننا، میوزک بجانا، یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے، لیکن اس شخص کو چسکا پڑا ہوا تھا، اس کا ذریعہ آمد یہی تھا، لوگ اس کو اپنے پروگرام میں بلاتے، اپنے خوشیوں میں بلاتے، اس سے گانا سنتے اور اس کے پیسے دیتے۔ آج کل مستقبل یہ فن بن چکا ہے، تو اس زمانے کے اندر بھی ایک ایسا ہی شخص تھا، جب تک جوان تھا لوگ اس کے گانا سنتے رہے، آواز خوبصورت تھی، لوگ گانا سنتے رہے، لیکن جب عمر ڈھلی تو آواز کی خراب ہوئی اور لوگوں نے دعوت دینا شروع کیا۔ اب فاقے پر فاقہ، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، گھر سے نکلا اور قبرستان کے اندر پہنچا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہر شخص سے بے نیاز ہو کر، ہر شخص سے مایوس ہو کر سب نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس جہان کا ضابطہ یہی ہے کہ جب تک میرا آپ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے میں آپ سے دوستی رکھوں گا، آپ سے تعلق رکھوں گا، آپ سے دعا سلام کی رکھوں گا۔ ایک غریب شخص لوگ اس سے نفرت کرتے، کوئی اس کو اپنے پاس نہیں کرتا، کوئی اس کو سلام تک نہیں کرتا۔ جیسے آج کل یہی ہوتا ہے، اگر غریب ہے چاہے اس کے اندر کتنی بھی خوبیاں ہوں، دو پیسے اگر اس کے پاس نہیں ہے کوئی شخص اس سے سلام تک کرنے کے لیے لا سکتا۔ تو ایک غریب شخص کوئی اس سے سلام نہیں کرتا، کوئی اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتا، کوئی اس کی خیر خبر معلوم نہیں کرتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت سارا مال دیا، اور مال تو ہے ایسی چیز، المال غادر وران، مال آنے جانے والی چیز ہے، گردش کرتی ہے، اور اللہ پسند ہی اس کو کرتے ہیں کہ مال گردش کرتا ہے یا حکومتیں گردش کرتی ہے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان پلٹ پھیر کرتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ شخص مالدار ہو گیا، اب جس گلی سے گزرتا ہر شخص کہتا صاحب السلام علیکم، صاحب السلام علیکم، جناب السلام علیکم۔ وہ ہر شخص کے جواب میں بجائے اس کے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے کہہ دیں گے، ٹھیک ہے کہہ دیں گے۔ لوگ پریشان کہ اسلام کے جواب نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے جواب میں ٹھیک ہے کہہ دیں گے۔ کسی نے سوال کیا جناب معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے سلام نہیں کرتے، یہ میرے پیسوں کو سلام کرتے، ورنہ میں کوئی انسان تھا کچھ دن پہلے تھا جب غریب تھا مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن آج ہر شخص سلام کر رہا ہے، تو میری ذات کو سلام نہیں ہوا، یہ میرے عہدے کو سلام ہوا یا میرے پیسے کو سلام ہوا، اس بنا پر ہم جواب دیتے تھے ٹھیک ہے کہہ دیں گے، پیسوں سے جا کر تمہارا سلام۔ تو آج بھی یہی ہے، عوام کی بھی یہی عادت ہے، خواص کی یہی عادت ہے، بلکہ معاف کریں کہ خواص کرنے کے مرض زیادہ پیدا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بیچارہ گویّا جب تک اس کی آواز درست تھی، خوبصورت تھی، جوان تھا، تو لوگ اس کا گانا سنتے اور اس کے پاس پیشکشیں آتی، آفر آتے، اس کے پاس وہ گانے کے لیے جاتا، محفلیں سجتی، دور چلتے، لیکن جب بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی، تو اب کوئی شخص اس کو پوچھنے کے لیے تیار، ہر شخص نے مایوس ہو کر جنت البقیع مدینہ المنورہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوتے ہیں، وہاں قریب میں ایک قبرستان ہے، وہاں وہ گیا، کسی پرانی خبر کے اندر بیٹھ گیا، ہر شخص سے مایوس ہو کر پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے بولا، اللہ تعالیٰ سے سوال
اے اللہ جو سب کو دیکھنے والا ہے، جو سب کی سننے والا ہے، جو سب کے سوالات کو پورا کرنے والا ہے، اب مجھے سب نے چھوڑ دیا، بس اب آپ ہیں، میں آپ سے سوال کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے بادشاہ کے خلیفہ ہیں، تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خواب کے اندر اس سے کہا کہ میرا فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ ہے، جاؤ اور اس کے سبب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے ہیں اور جیسے اندر داخل ہوتے ہیں حضرت عمر، تو وہ شخص دیکھتا ہے، اور حضرت عمر ہی تھے، اور ایسے گنہگار جو لوگ ہوتے تھے تو ان پر تو قیامت، ان کی تو قیامت آ جاتی تھی حضرت عمر کو دیکھ، تو وہ شخص بھاگنے لگا کہ اب میری قیامت ہے۔ حضرت عمر نے اس کو کہا کہ بھائی رک جاؤ، جس سے تم نے لو لگا رکھی تھی اسی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا ضرورت۔ جب وہ شخص سنتا ہے تو اس کو اللہ کی محبت اس کے اوپر اتنی غالب آتی ہے، اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ اچانک اس کو اٹیک ہوتا ہے۔ تو میرا عزیز یہ ہمارا رب ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے سر پر بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے گناہوں کے بعد۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا کے اندر پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، پوتر ہو جائے، جب اس کی آخری سانس نکلے تو یہ ایک دم پاک ہو۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کہیں بیماریاں دیتے ہیں، کہیں پریشانیاں دیتے ہیں، کہیں کسی تارے کو اٹھا لیتے ہیں، کہیں کوئی قریبی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ میرے گنہگار بندہ کی طرف رجوع کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اتنی چھوٹی سی اگر اس کو پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی پریشانی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے اور بغیر استغفار کے ختم نہیں۔ علماء نے کہا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اور کچھ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، وہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، جیسے نماز چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا ایک بڑا گناہ ہے، موبائل پر غلط کوئی چیز دیکھنا ایک بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا ایک بڑا گناہ ہے، کوئی الزام لگا دیا ہم نے کسی کے اوپر، یہ ایک بڑا گناہ ہے، روزہ چھوڑ دیا ایک بڑا گناہ ہے، زکات نہیں دی ایک بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں، شراب ایک بڑا گناہ ہے، جوا ایک بڑا گناہ ہے، زنا ایک بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے، بغیر درخواست کے معاف کرتا ہے۔ لیکن جب درخواست کریں گے اور اس درخواست میں 3 شرطیں پائی جائیں گی، جو ہو گیا اس پر شرمندگی اور فوری طور پر اس کو چھوڑ دیں گے، آئندہ نہ کرنے کا پورا ارادہ، یہ 3 صفاتیں جس درخواست کے اندر، جس توبہ کے اندر جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پر قبول کرے اور پھر پورے گناہ کا ختم ہو جائے۔ تو میرا عزیز ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اس بنا پر ہم سوچیں، سمجھیں، عقل سے کام لیں۔ جو راستہ ہم نے اپنایا ہے یہ بہت غلط راستہ ہے، نماز ہم نے ترک کر دی ہے، جھوٹ اور سچ کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، کسی کا دل دکھے کسی کا دل ٹوٹے اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ نہیں میرا عزیز، تاجر لوگ یہ جھوٹ اور سچ کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ اگر دھوکے سے بچ جائیں، چاہے جھوٹ بول کر بچیں، تو یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارا یہ طریقہ بن چکا ہے، ہماری یہ عادت بن چکی ہے، ہم نے اس کو فیشن کے اندر داخل کر لیا ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے، چاہے جھوٹ بولتا ہو، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا سمجھدار انسان، بڑا عقل مند ہے۔ اور جو انسان خاموش رہتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے میں جو کچھ بولوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ آنکھ اللہ کی ایک امانت ہے، زبان اللہ کی ایک امانت ہے، ہاتھ اور پیر اللہ کی امانت ہے، پیٹ اللہ کی امانت ہے، شرمگاہ اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم نے اس اندر ذرا خیانت کی تو اللہ اس کے بارے میں سوال
تو اس بنا پر میرے عزیز ہو، ہم ان کو امانت سمجھ کر استعمال کریں، زبان سے کبھی غلط بات نہ کہیں، کبھی جھوٹ بات نہ کہیں، کبھی کسی کی قیمت نہ کریں، کبھی کسی کو کوئی الزام نہ لگائیں، کبھی کسی کو گالی نہ دیں، ہاتھ کا استعمال غلط نہ کریں، پیر کا استعمال غلط نہ کریں، پیٹ کا استعمال غلط نہ کریں، شرمگاہ کا استعمال غلط نہ ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گے، زبان کی ضمانت دے گے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ کی ضمانت دے گے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں، میں اس کے لیے جنت کی ٹھیکیداری دوں گا، میں اس کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ جو انسان دو چیزوں کی حفاظت کر لے گا، اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا، کبھی کوئی غلط بات نہ نکالے، صحیح بات نکالے، ورنہ اس کو بند رکھے، اور ایک شرمگاہ اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ جو بچہ، جو بچی، جو مرد، جو عورت مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے یا کسی سیاسی پارٹی کے انسان کی بات نہیں ہے، آج باتیں ہوتے ہیں کل ٹوٹ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے آپ کے نبی کی بات ہے، جو وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ما ينطق من قول ما يلفظ الا وحی یوحی، وہ نہیں بات کرتا ہے، نہیں بولتا ہے مگر وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دشمنوں نے جس کے بارے میں گواہی دی امین ہے، صادق ہے، دشمنی کے باوجود وہ سچ مانتے ہیں آپ کی بات، وہ آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ کو امین کہتے ہیں، اس کی بات ہے اس کی زمانے۔ اس وجہ سے میری درخواست ہے نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، سب سے میری درخواست ہے اپنے لیے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہر شخص اپنی خبر پر رہا جائے گا، اور اس اولاد کی اپنی جائز ناجائز لگے اللہ کی قسم ایک بات ہو جائے۔ آج پوتا پوچھتا ہے اپنے باپ سے کہ دادا کی خبر کہاں، باپ جواب دیتا ہے کہ نہیں گئی ہوگی پتہ نہیں۔ کیوں ہم اپنے آپ کو ناجائز کاموں میں ڈال رہے ہیں؟ اس اولاد کی وجہ سے کل کوئی ہمیں بھلا دے گی، فاتحہ بھی ہماری خبر پر پڑھنے کے لیے نہیں آئے گی، ایک پیسہ ہمارے نام پر خرچ نہیں کرے گی، اولاد لاکھوں نام پر خرچ کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ دادا کے نام پر، اور دادا کے نام پر آپ نے کسی کو نہیں دے گا کہ ہم کو نصیب فرماتے ہوئے یا کوئی صدقہ دیتے ہوئے یا اس کے نام کی کوئی بلڈنگ بنواتے ہوئے یا کوئی خیرات کرتے ہوئے کہیں نہیں دیں گے، بھول جاتے ہیں سر، بے وفاؤں کے جہان ہے یہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارا ایمان ہمارا عمل اقتدار ہے، یہ ہمارے ساتھ قبر تک جائے، باقی سب چیزیں چھوڑیں۔ اس بنا پر میرا عزیز ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے اعمال کی فکر کریں، جو غلطیاں ہو جائیں مرنے سے پہلے غلطیوں کی تلافی کریں، اللہ تعالیٰ سے معاف کریں، اللہ تعالیٰ سب معاف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو سب مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کے لیے